شادی کی تیاری ہمارے یہاں کس طرح ہوتی ہے, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شادی کی تیاریاں اگر ظاہر ہے جو ابھی اس وقت جو بھی چل رہا ہے معاشرے میں وہ تو یہی ہے کہ ایکسپینسو سے ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے, آپ اس کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. ہمارا جو جیسے بہت سارے لیکچرز ہیں, ضیاء بھائی کا بھی لیکچر ہے اس کے اندر, کہ آپ میرج پلان کرتے ہیں, ویڈنگ پلان کرتے ہیں, بیسیکلی آپ میرج پلان نہیں کرتے ہیں آپ بیسیکلی نا, سارا پیسہ اسی میں جا رہا ہوتا ہے, آپ ایونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سارا جو خرچہ جو ہے وہ آپ کا وینیو سے ہوتا ہے, کھانوں سے ہوتا ہے, کپڑوں پہ ہوتا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں سنتا ہوں کہ جی تقریباً جی 25-30 لاکھ کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو منیمم ایوریج میں بتا رہا ہوں. لوگ لون لے کے شادیاں کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کہاں شادی کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ وہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ارینج میرج آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے, بجائے اس کے جسی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور حرام ریلیشنز کی وجہ سے. مطلب ذمہ داری کا جو احساس ہے ایک شادی کے بندھن میں آنے سے پہلے, اس کا ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. کہیں سے سن لیا کہ میرج کے لیے یہ آپ کو تیاریاں, ہمارے ہاں جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مقصد کیا ہے. مطلب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہیں آج کل, کہاں کدھر بزی ہو, یا میری دوست 2-3 مہینے بعد شادی ہے, میں شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کامیابی سے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے شاپنگ کر لیتا ہوں یہ شادی کی تیاری ہے. مطلب ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہو ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہے, اچھا لہنگا 65 لاکھ کے لہنگے خواتین کے ہوتے ہیں اور انہیں کب تک پہنتی ہیں وہ صرف ایک دن, وہ بھی انکمفرٹیبل. ٹھیک ہے نا, ایک ہے آپ کی جو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آسائش ہے. اب تھوڑا بہت آسائش میں کبھی کبھی انڈلج ہو سکتے ہیں. پھر جو زبائش ہے نا وہ بھی حرام ہے, اور نمائش تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یار, وہ پہلے جو ہوتی شادیاں جن میں وہ ایسے دکھاتے ہوتے تھے, یو نو, ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا, ابھی بھی آپ اگر گاؤں وغیرہ میں چیز دکھائی جائیں جاتی تو باقاعدہ دکھاتے کہ انہوں نے یہ دیا, ہم ان کو یہ دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا صوفے پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے کہ ہم نے یہ گھڑی دی اور بتا رہے ہیں ہمیں اتنی گاڑی دی اور یہ دیا, باقاعدہ نمائش ہوتی ہے اس کی بیسیکلی. ایون یہ کہ جو گروم سائڈ ہے وہ بھی اپنے لیے برانڈڈ چیزیں لے رہا ہوتا ہے, یعنی سوٹ, آپ شوز ہو گئے. اس میں افسوس کی بات مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے مہنگے ہم وہ ڈریسز لیتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں, ایسی پرسنٹیج آلدو میں سمجھتا ہوں کم ہے اور زیادہ پرسنٹیج نارمل لوگوں کی ہے, لیکن وہ نارمل لوگ بھی نا بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو ریچ دیٹ لیول, میکسیمم اسپینڈ کرنا, اور جو بیچارہ کپل ہے وہ ڈیٹ میں اپنی زندگی اسٹارٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جو زندگی سکون سے اور محبت سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ قرضے سے اور لون سے شروع ہو رہی ہے. حالانکہ وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں, یو نو, they would have a very good start. Why do people take loans to get married? جتنے آپ میں استطاعت ہے, اور اللہ کی فرمایا کہ سب سے بہترین جو ولیمہ ہے وہ ہے جو سادہ ہے, یعنی جو اپنے استطاعت کے مطابق. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ گاڑی نہ لیں, ہم نہیں کہہ رہے نیا فریج نیا بیڈ نہ لیں, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کریں, اسٹرگل نہ کریں. ایسا نہ ہونا کہ آپ لون لے کے مہر دے رہے ہوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. آپ آلریڈی ڈیٹ سے آپ نے زندگی اپنی اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا, ہاؤ کوڈ یو لیو اے ہیپی لائف کہ جب آپ کی ڈیٹ میں چل رہی ہے لائف, آپ کے کریڈٹ کارڈس کے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے اب اپنے وہ لون چکانا ہے, کیونکہ ہنی مون پیریڈ تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ان ڈیٹ, اب مجھے جو ہے وہ پیسے کرنے. تو جب آپ اس پرابلم میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, پھر آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں, پھر وہاں سے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہم ٹاپک کی بات, جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم شادی کے بعد کی بات کریں, جو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ تو شروع, یہ تو ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے. شادی کے بعد جو ایشوز آتے ہیں وہ بہت آج کل ہمارے یہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری جو ینگ شادیاں ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے ڈائیورس ریٹس بھی بڑھ گئے. ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ تیار تو تھا نہیں, وہ ابھی ممی ڈیڈی تھا کہ وہ ابھی صبح اٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے. ویسے تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈاوری کے بارے میں بھی ضرور ہم بات کریں, کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاوری جو ہے شاید وہ اسلامک کانسیپٹ ہے, یو نو, کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں مسلمان فیملیز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نا کہ وہ ڈاوری کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے اسٹرگلنگ فیملیز کے لیے. تو یہ بات تو ریئلائز کرنی چاہیے ہمیں کہ اسلام ہے, مطلب اسلام میں بالکل بھی ڈاوری کا کانسیپٹ نہیں. بالکل ایسی بات ہے, نہیں بالکل بھی نہیں. اور اب جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے نا, فار دی سیک آف کہ جی ہم معاشرے کو چینج کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ ڈاوری کا کانسیپٹ بھی نا جسٹ ٹو کیپ دی, آپ کہہ لیں نا, فار دی اٹریکشن, کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لا رہے ہیں, تو وہ ڈاوری کانسیپٹ بھی نا آہستہ سے اس لیے ختم کر رہے ہیں. میں نے کچھ دیکھے تھے سوشل میڈیا, ہاں مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ دیکھ کے ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں, لیکن ان کا جو نیت ہے نا, نیت جو اس کے پیچھے, وہ جسٹ ٹو کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا اسلام سے کوئی اتنا کوئی, کیونکہ جو وہ ہم بظاہر وہ پریکٹسنگ نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ ویڈنگ تصویریں آ رہی ہیں
اور وہ گھوم پھر رہے ہیں. ہاں بالکل. لیکن ٹھیک ہے, this step is appreciable. لیکن کم سے کم اسٹارٹ تو لیا نا کسی نے, الحمدللہ یہاں سے تو اسٹارٹ ہوا. اور یہ جو لفظ ہے نا ہسبینڈ اور وائف, مطلب اسلام میں جو لفظ ہے نا زوج, زوج از ویری ڈفرنٹ دین ہسبینڈ. ہسبینڈ از فرام ہسبینڈری, یعنی یہ فارمنگ پریکٹس ہے. مطلب ایک شخص نے بیج اگائے اور پروڈکشن کراپ پروڈیوس ہو گئے. ہسبینڈ ایک صرف نسل کو تیار کرنے والا انسان نہیں ہے, یعنی بچے پہ بچے کرنے والا. ہسبینڈری کا مطلب یہ ہے. زوج از جو بیسکلی when two becomes one, ٹھیک ہے, جب when you can't differentiate between one from the other, جب وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ایک ہی کوائن کی دو سائڈ بن جاتے ہیں. اور خواتین کو محسنات کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی حسن سے نکلا ہے, یعنی they are your guardians. وہ حسن میں کیا ہے, جو ایک بیسکلی گارڈ کرتا ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے. حسن مسلم, حسن is the one who which guards you, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہے وہ خاتون آپ کی بیوی آپ کی وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کس چیز سے, ایک تو باہر کے شروں سے, فتنوں سے, اور آپ کو حرام چیزوں سے بچاتی ہے. تو یہ جو ہمارا ہسبینڈ اور وائف کا بھی ٹرم ہے نا, اس بھی میں ایگری نہیں کرتا. یہ جو ٹرم یہ بیسکلی ویسٹرن ٹرم ہے. ہمارا جو ہے نا وہ زوج کی ٹرم ہے, جہاں پہ آپ جسم کے آپ کی اسکن ہے تو اگلا لباس ہے آپ کا, اور آپ اس کی آپ کھیتے تو وہ کھیتے. قرآن میں یہ ہے نا کہ وہ آپ کی لباس ہے اور وہ آپ کے لباس ہے. اب لباس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لباس کانسیپٹ یہ کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے لیٹ سے, اگر تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, اپنا ہی کپڑا آپ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی ایک شرٹ آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی پہنی ویسے علی بھائی, تو وہ اگر اس کے اوپر کوئی اگر یہ استری کے بغیر ہے, اس پہ آئرن نہیں ہوا ہوا تو بری لگے گی, لیکن جب آپ اس کو آئرن کر کے پہنیں گے تو یہ اچھی لگے گی. دا پوائنٹ از کہ جتنا اچھا آپ اپنے لباس کا خیال کریں گے نا, مطلب اگر آپ لباس کا خیال کریں گے تو لباس آپ کا خیال کرے گا. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو اگر کوئی دھبا لگ گیا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, جلدی سے آپ اس کو کہتے ہیں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں گے اس کے اوپر کہ کسی کو نظر نہ آئے, یا جلدی سے جا کے اس کو دھو لیں گے جا کے اس کو, تاکہ باہر یہ بات مطلب آپ کے ایب کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نا. اگر آپ کے جسم میں کوئی ایب ہے, لباس آپ کو چھپاتا ہے آپ کے ایب کو. دوسرا کمفرٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. باہر سردی ہے تو اپنے لباس وارم پہن لیا, آپ کو گرم رکھتا ہے. اٹ آلسو شوز یور ریلیشن شپ کہ آپ اپنے کتنا قریب ہیں, مطلب لباس سے زیادہ کلوز, لباس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ایک تو اللہ نے کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کے بعد لباس سے زیادہ کوئی قریب چیز نہیں ہو سکتی.